لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين سورہ آل عمران کی 31 اور 32 نمبر کی یہ دو آیتیں کہ جس میں پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے پیغمبر یہ اعلان کر دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اگر میری اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور جب وہ تم سے محبت کرے گا تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا یغفر لکم ذنوبکم قل اطیعوا اللہ والرسول ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو فَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم نے اس اطاعت سے منہ موڑا ان اللہ لا يحب الکافرین تو پروردگار انکار کرنے والوں سے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس آیت کے ذیل میں جو عنوان گفتگو ہم نے قرار دیا تھا وہ آج اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، محبت حسین اور دفاع حق۔ اتباع پیغمبر صرف پیغمبر کی زندگی تک نہیں ہے، پیغمبر صرف ان 23 سالوں کی اپنی تبلیغی زندگی میں جو پیغامات لے کے آئے ہمارے لیے صرف وہی نہیں بلکہ یہ 23 سال ایسے ہیں کہ جن میں پیغمبر نے دین کو پہنچایا تو اتنا جامع انداز میں دین پہنچا کہ آج تک 1400 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ہم پیغمبر کے ان 23 سالوں کے محتاج ہیں کہ جن میں پیغمبر نے اپنے پیغامات کو پہنچایا۔ اور یہ محبت حسین یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں آمادہ کرتا ہے
کہ ہم اپنے آپ کو ایک محب حسین ہونے کی حیثیت سے پیغمبر کی مکمل اتباع کی منزل تک لے کے آئیں، یہ محبت حسین کا جذبہ. اور یہی جذبہ ہم سے کہتا ہے کہ اتباع پیغمبر کا ایک تقاضا دفاع حق ہے، حق کا دفاع. انسان کی زندگی میں کبھی آسانیاں ہوتی ہیں، کبھی پریشانیاں ہوتی ہیں، کبھی مشکلات میں جیتا ہے، کبھی سب کچھ اس کے لیے ساری چیزیں فراہم ہوتی ہیں. یوم لک و یوم علیک، کبھی دن تمہارے ہوتے ہیں، کبھی یہ سارے دن تمہارے خلاف ہوتے ہیں. محبت حسین کا کمال یہ ہے کہ دن ہمارے ہوں تب بھی یہ سہارا بنتی ہے، دنیا تمہارے خلاف ہو جائے تب بھی یہ تمہارا سہارا بنتی ہے. یہ محبت حسین کی نعمت جو ہمیں ملی ہے یہ معمولی نعمت نہیں ہے. ایک بہت خوبصورت روایت جو اگر آپ محسوس کریں تو آپ دل سے، ایک انسان ایسی منزل پر جہاں فرش عزا ہے اپنی والدہ کو دعا دے کہ کس دامن میں تربیت پایا ہوں. یہ ماں کی دعائیں ہیں جنہوں نے عشق حسینی کے اس جذبے کو ہم تک منتقل کیا، اور اس ماں کی تربیت کا اثر ہے کہ جس نے سختیوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اگر کوئی مشکل ہوئی تو کربلا والوں سے توسل کیا. اگر ہم بیمار ہوئے تو دوا کے ساتھ ساتھ پرچم ابو الفضل عباس کا اس نے سایہ کیا، پرچم ابو الفضل عباس کی ہوا دی اور ہمیں اس منزل تک پہنچایا. ایک راوی اس روایت کو بہت توجہ سے سنیے گا، کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ، امام کا زمانہ ہے، امام منبر پر ہیں، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے. ایک بوڑھا شخص عصا کا سہارا لے کر آیا، اور وہ بھی اس طرح سے کہ اس سے عصا بھی نہیں سنبھل رہا ہے اور چلا بھی نہیں جا رہا ہے، بڑی مشکل سے. اور وہیں سے آ کر کہتا ہے کہ مولا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. اور یہ سوال آپ کے ذہنوں میں بھی ہے جو اس بوڑھے نے کیا، مولا مجھے آپ سے سوال کرنا ہے. اصحاب کا مجمع ہے، مولا نے کہا اسے آنے دو. لوگوں نے راستہ دیا، وہ آگے تک آیا، کہا مولا میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ کی محبت دل میں رکھتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں، اور نفرت بھی بڑی شدید، مجھے آپ کے دشمن برداشت نہیں ہوتے مولا، محبت بھی بہت والہانہ محبت کرتا ہوں، لیکن میری مشکل یہ ہے کہ مجھے اپنی کسی چیز پر بھروسہ نہیں ہے، نہ اپنی نمازوں پہ بھروسہ ہے، نہ روزوں پہ ہے، نہ حج اور زکوٰۃ پر ہے. اور بھروسہ تو تب ہوتا جب صحیح طریقے سے انجام دیا ہوتا. میں نے اس بات کا آپ کی خدمت میں آ کر اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے. اور پھر بڑا خوبصورت جملہ کہتا ہے مولا اور میں جب نماز پڑھتا ہوں تو اپنی نمازوں پہ خود شرمندگی ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہوں تو شرمندگی ہوتی ہے. کہاں سے وہ بات کر رہا ہے؟ کہا ہے کہ میزان، میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں، میزان کے سلسلے سے جو گفتگو ہے کہ ہماری عبادتوں کو تولا جائے گا، تو میزان کون سی ہوگی؟ فرشتے کوئی ترازو لے کے آئیں گے؟ کہ میزان الاعمال ذات علی ابن ابی طالب ہے. تو کہتا ہے کہ مجھے اپنی نمازوں پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ میری نماز کہاں، علی ابن ابی طالب کی نماز کہاں، تو ان کے مقابلے پر تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ساری عبادتیں میری ناقص ہیں، ان پر کوئی بھروسہ نہیں، لیکن مولا دل میں آپ کی محبت ہے اور یہ اقرار کر رہا ہوں. اور دوسری چیز، آپ کے دشمنوں سے شدید نفرت کرتا ہوں، مولا بتائیے میرا کیا ہوگا. بوڑھا انسان
مولا کی خدمت میں اتنے مجمع میں بغیر کسی شرم کے سوال کر رہا ہے. بیٹھا رہ سکتا تھا, خاموشی سے سوال کر لیتا, مولا کے کان میں سوال کر لیتا, لیکن بتانا یہ چاہتا تھا کہ اگر میں یہ سوال کر لیتا تو آنے والی عاشق حسین نسلوں تک جواب نہ پہنچتا. میں نے اس لیے اب مولا سے جب سوال کیا تو مولا نے جواب دیا. بہت خوبصورت روایت ہے. مولا نے کہا کہ دیکھو یہ جو تم نے سوال کیا ہے, اسی قسم کا سوال ہمارے جد امام سید السجاد امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے کیا تھا, تو مولا نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ اگر اس کے دل میں ہماری محبت ہے اور ہمارے دشمنوں سے وہ نفرت کرتا ہے اور اس کے اعمال میں کوئی نقص ہے بھی, تو ہماری محبت کی بنیاد کے اوپر ہم اسے نجات دلائیں گے اس منزل سے کہ جہاں اس کے لیے کوئی مشکل ہوگی, یا تو وہ اتنا جیے گا کہ ہماری آخری حجت کو درک کر لے اور ان کے ساتھ رہے. اگر ان کے ساتھ رہا تو بھی نجات یافتہ ہے, اور اگر ان کے ساتھ نہیں رہا تو ہم اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے آمادہ ہیں. یہ مولا نے کس سے نقل کیا؟ امام زین العابدین علیہ السلام سے, کہ میرے بابا نے ایسے فرمایا. اب یہ بڑا کچھ ہوتے ہیں نا, کچھ صرف شیعہ ہوتے ہیں اور کچھ بڑے گہرے شیعہ ہوتے ہیں, ڈوبے ہوئے. جواب دے چکے تھے مولا, لیکن یہ بڑا زبردست والا شیعہ تھا. کہ مولا یہ جو جواب دیا آپ نے سب کے لیے دیا ہے, میرا کیا ہوگا وہ بتائیے. یہ سب کے لیے ہے, میرا کیا ہوگا وہ بتائیے. تو مولا نے کہا گھبراؤ نہیں, تم اس دنیا سے گزر جانے کے بعد وہیں ہوگے جہاں وہ ہوگا جس کی محبت کا تم دم بھرتے ہو. یعنی وہیں ہوگے جہاں مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہوں گے. تو یہ کوئی معمولی منزل نہیں ہے. اور اب جب مولا نے یہ کہا کہ تم وہاں ہوگے تو گویا پروانہ مولا نے اس کے لیے لکھ دیا. جب ایک ولی خدا کسی کے لیے کہہ دے کہ تو بہشت میں علی کے ساتھ ہے, تو دنیا کی کسی طاقت میں اتنا دم نہیں کہ اسے وہاں سے ہٹا سکے کہ جہاں لکھ دیا گیا ہے اس کی تقدیر میں. تو اب یہ بات طے ہو گئی. اب جب اس نے سنا تو ایک تو بوڑھا ضعیف عصا کا سہارا لے کے پہنچا, گریہ کرنا شروع کیا, رویا. یہ گریہ شوق کا گریہ ہے. جن لوگوں کو غم کا گریہ سمجھ میں نہیں آتا ان کو شوق کا بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ گریہ ہے, شوق کیا ہوتا ہے. اور دامن وقت میں گنجائش نہیں ہونا میں عرض کرتا, اور ہر چیز کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد جب اس نے گریہ شروع کیا تو یہاں پر دیکھیں کتنا امام اپنے شیعہ اور چاہنے والے کو چاہتے ہیں. جب اس نے گریہ شروع کیا تو مولا نے اسے اپنے سے قریب کیا, اپنا رومال نکالا, اس کے آنسوؤں کو صاف کیا. بہت بڑی منزل ہے عزیزوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایک شیعہ امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سوچ کے جاتا ہے میرا کیا ہوگا, تو مولا اسے مطمئن بھی کرتے ہیں اور اس کے آنسوؤں کو صاف بھی کرتے ہیں, جبکہ معصوم ہے. اس گریے کی منزل کو آپ دیکھیں. اور روایت میں ہے کہ جیسے ہی مولا نے یہ عمل کیا, جتنے اس مجمع میں موجود صحابی تھے کوئی ایک نہیں تھا جس کے گریے کی آوازیں بلند نہ ہوں, ہر ایک رو رہا تھا. اور راوی کہتا ہے میں نے ایسی محفل تو کبھی دیکھی ہی نہیں کہ جہاں پہ ہر ایک رو رہا تھا. اور یہ رونا اپنی بدقسمتی پر نہیں تھا کہ کیا ہوگا, اس خوش قسمتی پر تھا
کہ ولائے اہل بیت کس طرح سے ہمارے نجات کا سبب بنے گی ہماری کوتاہیوں کے باوجود۔ اب جب یہ منزل آ گئی عزیزوں تو اب محسوس کریں کہ ہم جس فرش اعضاء کا حصہ ہیں، اور یہاں پر آ کر اگر کچھ کوتاہیاں ہیں بھی تو انسان کو ایک تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو نکالے، خطاؤں سے اپنے آپ کو نکالے۔ صرف مجلس میں حاضر ہو جانا کافی نہیں ہے۔ امام نے تو کہہ دیا کہ ہم تمہارا ہاتھ تھامیں گے، لیکن ہمیں بھی تو کوشش کرنا ہے کم سے کم اس لائق رہ جائیں کہ مولا سے نظریں ملا سکیں، کہ مولا ہمیں دیکھ سکیں۔ یہاں پر مرحوم شہید آوینی، ان کا بہت خوبصورت جملہ ہے کربلا کے سلسلے سے، کہ کربلا صرف انسان کی حاضری کے لیے نہیں ہے کہ کربلا میں تم حاضر ہو جاؤ، کربلا انسان کی فکر کی تبدیلی کے لیے ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک مثال دی ہے بہت حساس ہے۔ یہاں ہمارا جو معاشرہ اور جو سماج ہے، اس میں بعض مرتبہ جو حساس باتیں ہیں پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھتے تو ہیں نہیں، بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، تو اس پر بھی توجہ کیجیے گا۔ یہ جو جملہ ہے بڑا حساس ہے اور سمجھنے کے لیے ہے، کہنا کیا چاہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کربلا میں صرف حاضر ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، چونکہ شمر بھی تھا، حاضر تھا، لیکن اس کی فکر کربلائی نہیں تھی۔ تو تبدیلی فکر جہاں ہو وہاں نجات ہے، اور اس کو سمجھنا ہے تو حر کو دیکھو کہ اس نے اپنی فکر کو تبدیل کر دیا۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو حاضر ہیں، حاضر ہونا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ حاضر ہوتے ہوئے اپنی فکر کو تبدیل کر لو، اپنی فکر کو تبدیل کر لو، یہ منزل ہے۔ اور جب یہ مقام آتا ہے تو یہ ہے کہ ہم اب اس واقعی جو سید الشہداء کا سرمایہ محبت ہے، ہم اس لائق ہو جاتے ہیں کہ اس سرمایہ محبت کی بنیاد کے اوپر تمام تر کوتاہیوں کے باوجود پروردگار ہمارا ہاتھ تھامے اور ہمیں ایک ایسی منزل تک پہنچائے کہ جہاں وہ ہے کہ جس کی محبت میں ہم نے یہ زندگی گزاری، اور پھر وہ لذت جو کسی کو نہیں حاصل، ہم اس تک پہنچیں گے۔ بہت توجہ کیجیے گا، وہ لذت جو کسی کو حاصل نہیں، ہم اس تک پہنچیں گے۔ دیکھیں، ایک بہت بڑی اور گہری عمیق ایک گفتگو ہے کہ جتنی بھی انسان لذتیں حاصل کرتا ہے، کھانا پینا، سونا، سونے میں بھی ایک لذت ہوتی ہے، کھانا پینا، مختلف جگہوں پر تفریح کے لیے جانا، یہ جتنی بھی لذتیں ہیں، علماء اسے بیان کرتے ہیں، اسکالر نے، دانشوروں نے اس میں بیان کیا، اس میں ایک بہترین لذت دیکھنے کی ہے۔ اب اسے ہر ایک محسوس کر سکتا ہے کہ ایک انسان جب اپنے محبوب کو دیکھے تو کھانے پینے کی ساری لذتیں ایک طرف۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آپ کے کچھ خاص مہمان جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، جب گھر پہ آتے ہیں آپ بہت کچھ ان کے لیے بناتے ہیں، لیکن وہ بہت تھوڑا سا کھاتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کھانا پینا تو ہوتا رہے گا، فی الحال بیٹھے ہم بات چیت کر لیں، آپ دیکھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، دو دوست جاتے ہیں، مثال کے طور پر بہترین کھانا ہوٹل میں آرڈر کیا، لیکن کھا نہیں رہے ہیں، ایک دوسرے میں محو ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کی لذت۔ بہت توجہ کیجیے گا، ایک منزل تک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ جب اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے اور ماں کو دیکھتا ہے اور اس کے لبوں پہ جو مسکراہٹ آتی ہے، تو ماں سے پوچھیں کس لذت کا احساس ہوتا ہے۔ اس لذت کو ماں کسی چیز سے بدل نہیں سکتی۔ ایک باپ جب اپنے بیٹے کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے تو سوچے کیا لذت ہوتی ہے۔ جوان بیٹا ہو، باپ اسے دیکھ رہا ہو، کیا لذت ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان اپنے باپ کے چہرے پر نظر ڈالے، اس میں بھی بڑی عجیب لذت ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ ماں باپ کے چہرے پر خود نظر ڈالنا عبادت ہے۔ النظر الی الوالد عبادہ،
اپنے باپ کی طرف نظر ڈالنا، تو اس نظر ڈالنے میں ایک لذت بھی ہے اور یہ عبادت بھی ہے۔ دنیا میں بہت سارے مناظر ہیں، ان سارے مناظر میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے بہترین جگہ پر۔ فرض کریں اپنی فیملی کو لے کے جائیں، بہترین جگہ ہو، بہترین مناظر ہوں، جھیل ہو، درخت ہو، سبزہ ہو، کھانے پینے کا سارا سامان ہو، لیکن محترمہ کا موڈ آف ہو، آپ کے لیے ہر منظر کڑوا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ مثال کے ذریعے سے ایک بات تک میں لے کے آنا چاہتا ہوں، یہ ساری لذتیں ایک طرف، پوری توجہ کیجیے گا۔ راوی آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، دوستو جو بات میں کہہ رہا ہوں ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ مجلس بہت دور تلک جا رہی ہے اور بہت لوگ اسے سن رہے ہیں، اپنے بھی اور غیر بھی۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو یہیں پر آتے ہیں، آپ نہیں جانتے، ملاقات ہوتی، باقاعدہ اظہار کرتے ہیں کہ مولانا میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں، یہاں پہ مسجد میں بیٹھتا ہوں اور میرا تعلق مکتب اہل سنت سے بہت۔ تو توجہ کیجیے گا، اس طرح کے بہت سارے ایسے افراد سن رہے ہیں، جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ راوی نے اس کائنات کے سچے ترین، صادق ترین انسان سے سوال کیا۔ صادق ترین شخصیت کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پوری توجہ کیجیے گا یہاں سے لے کے آخر تک، بات بہت سادی ہے لیکن بہت اہم۔ امام سے سوال کیا، مولا یہ بتائیے بہشت میں جو ساری نعمتیں ہوں گی، اچھا بہشت کا مطلب یہی ہے کہ جو تم خواہش کرو وہ تمہیں ملے گا، ساری نعمتیں بہشت میں ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو بہشت میں نہ ہو، کہ مولا جتنی بھی بہشت میں نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اپنے اوپر ناز کریں کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ مولا نے کہا سب سے بڑی نعمت ایک جھلکی کی ہوگی۔ روایت کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، قرآن نے بھی اسے پیش کیا ہے، تلذ الاعین، کہ جہاں پر انسان کی آنکھوں میں لذت آئے گی۔ میں نے عرض کیا ایک بچہ جب اپنے باپ کو دیکھتا ہے، ماں کو دیکھتا ہے، تو ماں کے دل میں جو لذت آتی ہے آپ اسے نہیں سمجھ سکتے۔ جو دو چاہنے والے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں محبت آمیز انداز میں، اس لذت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا کہ سب سے بڑی بہشت میں نعمت وہ ہوگی کہ جب لوگوں کی نظر سید الشہداء حسین کے چہرے پر پڑے گی۔ تو ہوگا کیا حسین پر جب نظر پڑے گی؟ تو ہوگا یہ کہ وہی مرحلہ ہوگا کہ جہاں پر کہا گیا علی کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف علی کا چہرہ نہیں ہے، اس میں موسیٰ کی ہیبت ہے، اس میں عیسیٰ کا زہد ہے، اس میں ابراہیم کی خلت ہے۔ اور حسین کیا؟ حسین وارث آدم کا نام بھی ہے، وارث نوح کا نام بھی ہے، وارث عیسیٰ کا نام بھی ہے۔ ایک حسین کا چہرہ ہوگا، جھلکیاں سارے انبیاء کی ہوں گی۔ حسین کے چہرے پر ایک نظر اگر پڑ جائے، اب محسوس کریں کہ محبت حسین یہ کہاں ہمیں لے کے جا رہی ہے۔ اور کمال یہ ہے، بڑی عجیب بات ہے، آپ اپنے محبوب کو دیکھیں، آپ اسے دیکھیں لیکن اس کی توجہ آپ کی طرف نہ ہو تو سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم تو دیکھ رہے ہیں ادھر توجہ نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، بڑی عجیب روایات کامل الزیارات میں ابن قولوین نے نقل کی، جن میں سے ایک کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو بھی
زائر سید الشہداء کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور اس مقام پر پہنچ کر کہ جسے کربلا کہتے ہیں، سید الشہداء کی زیارت کرتا ہے، حسین اسے دیکھتے ہیں، حسین اسے دیکھتے ہیں، ایک نظر جو سید الشہداء کی ایک نظر عنایت۔ اب کتنا عجیب ہے کہ وہ زائر جو زیارت کے لیے گیا اور سید الشہداء اسے دیکھ رہے ہیں، یہ محبت حسین۔ اب اس محبت حسین کا ایک تقاضا ہے، حسین اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں اگر کوئی ایک بچہ چل رہا ہو اور آپ اسے دیکھ رہے ہوں، تو اگر فرض کریں یہیں پر مثلا حوض ہے، اس کی طرف جانے لگے تو اس کے باپ کے دل میں کیا کیفیت پیدا ہوگی کہ جلدی سے باپ پکڑے گا، سہارا دے گا کہ بھئی یہ حوض کی طرف جا رہا ہے، یا غلط راستے پر اگر جا رہا ہے۔ تو عزیزو یہیں سے بہت توجہ کیجیے گا کہ اگر حسین ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم انجام دے رہے ہیں سید الشہداء وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ایک وہ منزل ہے کہ جس پر بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ دفاع حق جو محبت حسین ہے، یہ دیکھ رہے ہیں سید الشہداء کہ تم میری محبت کے ساتھ حق کے دفاع کے لیے آگے بڑھتے ہو کہ نہیں۔ اور یہاں سے ایک عملی نمونہ تاریخ کربلا کا بہت توجہ کیجیے گا، اگر محبت حسین آ جائے تو انسان تمام تر پابندیوں اور محاصرے کے باوجود دفاع حق کے لیے کھڑا رہتا ہے، سب کچھ چھن جانے کے باوجود۔ کیسے؟ کہ دیکھو زینب کیسے کھڑی تھی، اور وہ ذات کہ جسے عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا۔ ہمارے ہاں عقل کا معیار کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جتنا جس کو بے وقوف بنا دو اتنا عقل مند انسان ہے، جتنی بڑی ٹوپی پہنا دی اتنا بڑا عقل مند انسان۔ فلاں کا مثلا فرض کریں فلیٹ تھا، اتنی قیمت میں تھا، اس کی آدھی قیمت میں لے لیا، فلاں زمین کا ٹکڑا اتنے میں تھا، اتنے میں بیچ دیا، فلاں ایسی چیز تھی جس کی کوئی وقت نہیں تھی، ہم نے ان کے سر ٹوپی پہنا دی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، بزنس سے لے کے کاروبار سے لے کے یہ سارے وہ مراحل ہیں کہ جہاں پر انسان اپنی عقل کا جوہر دکھاتا ہے کہ بھائی ابھی تک جو آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، اب چند مہینوں کے اندر دیکھا تو ان کے یہاں سب کچھ آ گیا، بڑا عقل مند انسان ہے۔ لیکن روایت کیا کہتی ہے؟ اور توجہ کیجیے گا، یہ جو محبت حسین اور دفاع حق یہ پیش نظر رہے۔ روایت کہتی ہے، یہ بھی کافی کی روایت ہے، اِنَّا أَعْقَلَ النَّاسِ مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَأَتَاهُ۔ عقل مند وہ نہیں جو 2 کے 4 4 کے 8 کر دے، عقل مند وہ نہیں جو کسی کو بے وقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کر لے، عقل مند وہ ہے جو خدا کو پہچانے، اس کی عبادت کرے، خدا کو پہچانے اس کی عبادت کرے۔ اللہ پہچاننے کے بعد عبادت کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم عام حالات میں عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اگر فرض کریں کسی کا انتقال ہو جائے، اچانک 2-3 لوگ زخمی ہو جائیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو انسان کے حواس اپنی جگہ نہیں رہتے، چاہتے ہوئے بھی انسان کبھی کبھی عبادتوں کے معاملے میں آپ کہیں گے اس کا کوئی دوش بھی نہیں ہے، اس کے لیے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا، سب اسے درگزر بھی کرتے ہیں، لیکن کمال ہے اس ذات کا کہ جسے عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا، کہ بنی ہاشم میں عقل مند خاتون۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسے ہی خاندان ہو جس کے سر پیر کا پتہ نہ ہو، بے وقوفوں میں کوئی عقل مند بن گیا، یہ منزل الگ ہے۔ جہاں ہر ایک عقل مند ہے، ہر ایک عقل مند، اور اس کے بیچ میں کسی کو کہا جائے عقیلہ بنی ہاشم، تو بہت بڑی بات ہے۔ جہاں سب چاند ہوں اور سب چاند جیسی شکل رکھنے کے بعد کسی کو کہا جائے قمر بنی ہاشم، تو بڑی عظیم منزل ہے۔ اسی طریقے سے اس عقل کے مرحلے کو سمجھیے گا۔ اب یہ وہ ذات ہے کہ جس کے سلسلے سے ملتا ہے کہ اللہ کو پہچانا، اس کی اطاعت ہر مرحلے میں اس ذات کے سلسلے سے ملتا ہے۔ یہ محبت حسین دل میں رکھنے والی ذات اور کس منزل پر ہے؟ اللہ کو پہچانا، اس کی اطاعت
کہ امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عاشور کے بعد میں نے یہ تو دیکھا کہ میری پھوپھی نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے، لیکن کہیں پر نماز شب کو قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور سید الشہداء جب آئے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا اختہ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا، یہ عبادت من عرفہ۔ اب یہ منزل ہے کہ ان اعقل الناس، عقل مند انسان وہ ہے من عرف اللہ فعطاہ، کہ جو اللہ کو پہچانے اس کی اطاعت کرے، من عرف اعداءہ فعصاہ، جو اپنے دشمن کو پہچانے اس کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے۔ بہت توجہ کیجیے گا، عقل اور محبت، جہاں پر عقل بھی ہو اور انسان کے دل کے اندر محبت بھی ہو، محبت کا جذبہ بھی ہو۔ عقل پروردگار نے انسان کی ہدایت کے لیے دی، یہ محبت حسین پاسبان عقل کا نام ہے، کہ جہاں پر عقل خطا نہیں کرتی، اگر کہیں سے انسان عقل کے راستے سے ہٹ رہا ہے تو محبت حسین سہارا دیتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو۔ اب اس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن کو پہچانو اور اس کے مقابلے پر کھڑے ہو جاؤ۔ اب آئیے آپ، بس 2-3 نمونے اور میں زحمت کو ختم کر رہا ہوں، بہت توجہ کیجیے گا۔ یہ حاصل گفتگو جو مرحلہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سید الشہداء نے جس انداز سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ میں یہ تعمیر کربلا کی ہے، جو اللہ کو پہچانے اس کی اطاعت کرے، صرف اللہ کو پہچان کے اس کی اطاعت نہیں، جو دشمن کو پہچانے اس کے مقابل ڈٹ جائے۔ تو کس طریقے سے ڈٹیں جناب زینب؟ کوفے میں جب آپ کو اسیر کر کے لے کے آیا گیا تو منزل کیا ہے کہ آپ جب خطبہ دینا چاہتی ہیں تو یہ لوگ ہل ہلا کر رہے ہیں، جناب زینب کو ہم کلام ہونے نہیں دینا چاہتے۔ تو ایسی منزل پر آپ کو ملے گا تاریخ میں کہ جناب زینب نے اشارہ کیا ہے، وقد اشارت الی الناس، اشارہ کیا ہے، انسکتو، خاموش ہو جاؤ، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ صرف خاموشی نہیں، ناکوں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں خاموش ہو گئیں۔ اور علی کی بیٹی خطبہ دے رہی، اس کی طرف مجھے نہیں جانا ہے، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں۔ اور خطبہ بھی کس انداز سے کہ راوی ہے خزیم بن اسدی یا خزیم اسدی، یہ کہتا ہے ما رأیت قط کأنہا تفرغ من لسان امیر المؤمنین، یا تنطق من لسان امیر المؤمنین، ما رأیت خفرۃ قط، خفرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، شیخ مطہری نے اسے بیان کیا، خفرہ کا مطلب کیا ہے، یعنی میں نے آج تک اتنی باحیا خاتون کو خطبہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جو بول رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ امیر المومنین کی زبان سے بول رہی ہے۔ خطبہ دیا ہے تو زینب نے علی کے لہجے میں، اور وہ خطبہ کیا تھا وہ آپ دیکھیے گا۔ یہ جو کوفے کے لوگ تھے، چونکہ ان میں بہت سارے وہ افراد تھے کہ جنہوں نے خطوط لکھے تھے، تو جناب زینب کبریٰ نے ان کی ملامت کی ہے، الا فلا رقات الظفرا ولا ہدات الرنا، کہ تمہاری آنکھیں کبھی خشک نہ ہوں، تم آنسو بہاتے رہو، تم نے کیا کیا۔ یہ یہاں پر دشمن کو پہچان کر جو اسٹیپ اٹھایا وہ وہی تھا جو ہونا چاہیے۔ اب جب دربار ابن زیاد میں پہنچی ہیں، بہت توجہ، جب بی بی دربار ابن زیاد میں پہنچی ہیں تو کیا کہتا ہے، من ہذہ المتکبرہ، جھرمٹ میں ہیں اہل حرم کے، اور سر کو جھکائے ہوئے زینب پہنچی تو کہتا ہے من ہذہ المتکبرہ، یہ تکبر کرنے والی ذات کون ہے؟ علی کی بیٹی نے حیا کے ساتھ سر کو اٹھایا اور فضہ نے ظاہراً تعارف کرایا یہ زینب بنت علی ہے، تو عجیب جملہ کہا، عجیب جملہ کہا، کہتا ہے الحمدللہ الذی فضحکم واکذب حدوثتکم،
معاذ اللہ خدا کا شکر ہے، کہتا ہے کہ پروردگار نے تمہیں ذلیل کیا۔ اب انداز دیکھیں جناب زینب کبریٰ کا، دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ، تو کیسے ڈٹی؟ یہ محبت حسین طاقت دیتی ہے دفاع حق کا۔ ایک مرتبہ آواز دی، الحمدللہ الذی کرمنا بنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کہتا ہے خدا نے ہمیں ذلیل کیا۔ جملہ سنیے گا، کسی گھر میں اگر خدا نبوت کو رکھے تو ذلیل نہیں کرتا، عزیز بناتا ہے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ نبوت کو ہمارے خاندان میں رکھا۔ وَإِنَّمَا يَفْتَضِحُ الْكَاذِبُ وَالْفَاجِرُ وَهُوَ غَيْرُنَا، اور خدا جسے ذلیل کرتا ہے وہ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ فاجر ہوتے ہیں، اور وہ ہم نہیں ہیں، وہ ہم نہیں ہیں۔ اب اس منزل پر کیا کہتا ہے جناب زینب، جو اتنے زخم لیے آئی ہیں کہ جن کی آغوش کے پالوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، جناب زینب کے لیے شاید اون و محمد کا غم اتنا بڑا نہیں تھا جتنا علی اکبر اور جتنا ابو الفضل عباس کا ہے۔ اور اس کے باوجود جب کہا کیف رأیتی ما صنع اللہ بأخیک الحسین، زینب بتاؤ تمہارے خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیسا کیا؟ تو اب دنیا حیران ہے کہ یہ رسن بستہ زینب جواب کیا دے گی، لیکن کیا با معرفت جواب دیا، کہا ما رأیت الا جمیلا، جو کچھ میرے خدا نے کیا بہتر کیا۔ بھئی اسی کو اگر میں واضح کر جاؤں تو میرے لیے آج کی مجلس مکمل ہو جائے گی۔ بہت توجہ کیجیے گا کہ یہ کیوں کہا جناب زینب کبریٰ نے۔ ایک تاریخ سے مدد لیتے ہوئے جنگ احد، اور جنگ احد میں ایک خاتون ہے بنی دینار کی، کہ جس کا بھائی، جس کا بیٹا، جس کا باپ، اور بعض تاریخی روایتوں میں ملتا ہے تاریخ میں کہ اس کا شوہر بھی شہید ہو گئے جنگ احد میں۔ دیکھیے گا جناب زینب کہنا کیا چاہتی ہیں، ما رأیت الا جمیلہ کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ دیکھا ابن زیاد کے دربار میں سب کچھ اچھا تھا، یہ اچھا کہاں سے ہے؟ عباس جیسے بھائی کے شان قلم ہو گئے، اچھا ہے۔ علی اکبر کے سینے پر نیزہ لگا، یہ اچھا ہے۔ علی اصغر جیسے ننھے شیرخوار کا گلا چھدا، یہ اچھا ہے۔ حسین جیسے بھائی کا سر نو کے نیزہ پہ بلند، خود اسیر ہو گئیں، ان میں اچھا کیا ہے؟ اس اچھے کو میں بیان کر رہا ہوں، بہت توجہ کیجیے گا۔ یہ دفاع حق جب محبت حسین آتی ہے تو انسان کس طرح سے حق کا دفاع کرتا ہے، تو اسے تاریخ کے پس منظر میں سمجھیں۔ تو یہ جو خاتون ہے احد کے میدان میں، بنی دینار کی خاتون، جن کے سلسلے سے ملتا ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کی ظاہراً پھوپھیزاد بہن ہیں، یہ آ رہی ہیں، بھائی شہید، بیٹا شہید، باپ شہید، بعض روایتوں کے مطابق شوہر شہید، آ رہی ہیں، اور امہات المومنین ایک مقام پر پہنچیں۔ امہات المومنین ایک مقام پر پہنچ کے دیکھتی ہیں کہ یہ خاتون آ رہی ہے، اور ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، تم احد سے آ رہی ہو، کیا ہے؟ کہا سب کچھ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ احد کی جنگ کی خبر کیا ہے؟ کہ اللہ کا رسول زندہ ہے۔ جب اللہ کا رسول زندہ ہے تو جملہ ملا ہے، کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت مجھے قبول ہے، ہر مصیبت مجھے قبول ہے۔ ابھی اپنے بچوں کے بارے میں بات بھی نہیں کی، کہا کہ بہت اچھا ہے۔ تو ان خواتین نے، امہات المومنین میں، جس میں رسول کی زوجات تھیں، انہوں نے پوچھا کہ یہ تو ٹھیک ہے، چلو اللہ کا رسول زندہ ہے، یہ تمہارے اس اونٹ کے اوپر کیا ہے؟ کہا یہ کچھ نہیں، یہ ایک لاش ہے، میرے بیٹے کی ہے، ایک لاش میرے بھائی کی ہے، ایک باپ کی ہے، ایک شوہر کی ہے۔ توجہ کیجیے گا، جس خاتون کا صرف شوہر مر جائے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، اس کا شوہر بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی، تو کتنا سخت ہے۔ لیکن ساری سختیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ کہتی ہے یہ سب قربان ہو گئے، لیکن ان کی قربانی نے رسول کو بچا لیا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔
بہت توجہ کیجیے گا. تو یہ کون خاتون ہے؟ یہ عام خاتون ہے کہ جس کی تربیت رسول نے 23 سالہ تبلیغی زندگی میں کی. اتنے مزاج کو تبدیل کر دیا کہ بھائی کے مر جانے کے بعد، بیٹے کے مر جانے کے بعد، شوہر کے مر جانے کے بعد، باپ کے مر جانے کے بعد کسی بات کا صدمہ نہیں، بلکہ فخر ہے کہ رسول بچ گیا. تو یہ ایک عام عورت کا جذبہ ایمانی ہے. زینب کوئی عام خاتون نہیں ہے، فاطمہ کے آغوش کی پروردہ ہے. تو جب یہ فاطمہ کے آغوش کی پروردہ ہے تو اب سمجھو کیا کہا، ما رأیت الا جمیلا، تو سمجھ رہا ہے جیت گیا. اے ابن زیاد، تو نے سب کچھ ختم کر دیا، لیکن حسین جس کو بچانے کے لیے نکلے تھے وہ دین محفوظ رہ گیا. تو اس دین کو بچا لیا. ابن زیاد یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم نے قتل کر دیا، یہ کہہ رہی تھی ما رأیت الا جمیلا. دشمن کے مقابلے پر ڈٹ گئیں اور بتایا کہ عشق حسینی کا جذبہ کیا ہے. وہاں عشق رسول تھا، جہاں عشق رسول اس منزل پر انسان کو پہنچا دیتا ہے کہ رسول اگر زندہ ہے تو کوئی پرواہ نہیں. بھائی مر گیا، بیٹا مر گیا، شوہر مر گیا. تو اب زینب بھی آواز دے رہی تھیں، عباس جیسا بھائی چلا گیا، علی اکبر جیسا بھتیجا چلا گیا، اون محمد جیسے میرے بیٹے چلے گئے، میرا بھائی حسین جیسا چلا گیا، لیکن دین الہی کو محفوظ کر گیا، دین محمدی کو محفوظ کر گیا. اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا. بس عزیزو، اور بھی گفتگو تھی، روک رہا ہوں یہاں پر. دیکھتے دیکھتے 5ویں محرم کی شب آ گئی اور عزیزو جناب زینب کا تذکرہ ہوا تو بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دلوں پہ چوٹ لگے تو یا زینب کہہ کے زینب سے فریاد کرنا. ابھی تک تو ہم روئے، ہم نے اصحاب کا ماتم کیا، لیکن آج سے گود کے پانوں کا ماتم کرنا ہے. اور آج ان بچوں کا ماتم کرنا ہے جن کی ماں ان پر نہ روئی. زینب اور حسین، بھائی اور بہن، کتنی محبت ہے. نکلے مدینے سے، آنکھوں ہی آنکھوں میں گفتگو ہوئی، بھیا یہ بہن تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گی، تم بھی مدینے کو چھوڑو گے، زینب بھی مدینے کو چھوڑے گی. بھیا تم بھی ماں کی لحد کو چھوڑو گے، زینب بھی چھوڑ دے گی. بھیا کے مزار سے تم بھی رخصت ہوگے، زینب بھی ہوگی. نانا کے مزار سے ودا تم بھی کرو گے، زینب بھی کرے گی. تم بھی اپنے گود کے پالوں کو قربان کرو گے، زینب بھی کرے گی. بھیا تم بھی مدینے کو چھوڑ کے کربلا کے بن کو بسا لو گے، زینب بھی بسا لے گی. تم بھی پیاسے رہو گے، زینب بھی پیاسی رہے گی. بھیا گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، ننھی بچی سے بہت محبت ہے نا. بھیا اصغر کو کربلا میں لے کے تم سو جانا، شام کے زندان میں زینب سکینہ کا سہارا بن جائے گی. آوازیں بلند ہو گئی نا، آمادہ ہو گئے نا. ایک جملہ کہوں، بھیا تم بھی قربانیاں دو گے، میں بھی قربانیاں دوں گی، لیکن تمہاری اور میری قربانی میں ایک فرق رہ جائے گا. بھیا جب یہ کربلا کی دلخراش داستاں ختم ہوگی تو تمہیں باپ کہنے والے رہ جائیں گے، لیکن زینب ایسے لٹے گی کوئی ماں کہنے والا نہ رہے گا. جزاکم ربکم خیر الجزا. پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے. عجیب منزل ہے اس ذات کی جسے زینب کہتے ہیں. مرزائے شیرازی بہت بڑے مرجع ہیں. ذاکر ممبر پہ گیا، خطیب ممبر پہ گیا اور اس نے مصائب سید الشہداء کو بیان کیا. اس منزل پر پہنچا کے کہتا ہے دخلت زینب
علا ابن زیاد، عجیب منزل ہے، اتنا کہا تھا کہ زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، آیت اللہ مرزا شیرازی نے سر و سینہ پیٹ لیا، رونے لگے دہاڑے مار کر، اور جو مجلس پڑھ رہا تھا اس سے کہا رک جا رک جا، اس نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، ابھی تو میں نے آغاز کیا ہے، کچھ پڑھا نہیں۔ ایک مرتبہ ہچکیوں کے ساتھ سسکیوں کے ساتھ کہا ارے مجھے اس جملے کا حق تو ادا کر لینے دے، ابن زیاد کا دربار اور زینب جس کوفے کی شہزادی ہوتی تھی زینب، اس کوفے میں اسیر کر کے جب لائی گئی، کیا زینب کے دل پر چوٹ نہیں پہنچی ہوگی کہ جہاں پہلی بار جب کوفے میں داخل ہوئی ہے، تو عزیزو دن کی روشنی تھی، لیکن مولا حاکم تھے، کوفہ مولا کے ہاتھ میں تھا، سارے کوفے میں مولا کے چاہنے والے، مولا کا لشکر، مولا کے سپاہی داخل ہو سکتے تھے، لیکن بعض علماء نے بیان کیا مولا نے انتظار کیا رات ہو جائے، شب کی تاریکی کے پردے میں زینب گھر میں جائے گی۔ جب مدینے سے کوفے آئے پہلی بار تو زینب رات کی تاریکی میں جائے گی، تو سوچو کہ جب شام کے وقت یہ قافلہ پہنچا تو داخل کرا دیا جاتا، لیکن ظالموں نے انتقام لیا کہ نہیں، دن کی دھوپ نکل آئے تاکہ تماشا بھی دیکھ سکیں، تو زینب کو یاد نہ آیا ہوگا اے بابا، ارے کوفے میں ایک وقت وہ بھی تھا جب میں آئی تھی، آپ نے انتظار کرایا تھا، ارے ظالم رات میں داخل نہیں ہونے دیتے، دن کے اجالے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب ایک جملہ عزیزو کسی عارف نے بہت خوبصورت جملہ کہا، بڑا عجیب جملہ ہے، بہت معنویت کا حامل جملہ ہے، اگر سمجھ سکو دل پر نشتر بن کے چبھے گا، تیر بن کے چبھے گا۔ کہتے ہیں کہ زینب جو کربلا کے بعد یہ چند دن جی اور چند دن زینب کی زندگی رہی، یہ زندگی نہیں ہے۔ جملہ سنو کہ کہتے ہیں زینب تو اسی دن مر گئی جس دن سر سے ردا چھنی۔ غیرت داروں کا مجمع ہے، جس دن ردا چھنی زینب مر گئی۔ بازی تو میں نے ختم کیا، پہنچے کربلا میں بھائی بہن، اور جب معرکہ کربلا سامنے آیا، معرکہ گرم ہوا، تو حسین نے دیکھا، حسین کے دو کم سن بھانجے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے، ماموں مقتل کی اجازت دے دیجیے۔ کیسے اجازت دیں؟ حسین سراپا کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا، بہن آ کے کھڑی ہو گئی، ہاتھوں کو جوڑا، بھیا آج تک میں نے کچھ مانگا نہیں ہے، بڑا مجبور کر دیا زینب کو۔ زینب کیا مانگتی ہو؟ بھیا ان بچوں کا ہدیہ قبول کر لے۔ حسین نے روکا نہیں، عزیزوں باہر نکلے، ابو الفضل عباس نے دونوں بچوں کو سوار کرایا، نکلے، اور کس طریقے سے نکلے کہ شب عاشور زینب نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہے، جعفر طیار کی کہانیاں سنائی ہیں، ان کے جنگ کا انداز بتایا ہے، بٹھا کے خیمے میں سمجھاتی رہی، بہن اے بچوں تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، زینب نے تمہیں دودھ پلایا ہے، بچوں جوش شجاعت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا، ان کافروں کو، ان لعینوں کو، ان فوج اشقیاء کو بتا دینا کہ زینب کے دودھ کی تاثیر کیا ہوتی ہے، بتا دینا حیدر کرار کا جذبہ شہادت کیا ہے، بتا دینا جعفر طیار کی شجاعت کیا ہے۔ تو عزیزو
جب سائیکل کر دیا، جب پورا جوش و ولولہ منتقل کر دیا تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہے؟ بچے نکلتے ہیں، حملہ کرتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، ارے ہم سے تم کیا مقابلہ کرو گے؟ ہمارے جد کو پروردگار نے 2 بال دیے پرواز کرنے کے لیے، وہ پرواز کر رہے ہیں آسمانوں میں، ہم اگر شہید ہو جائیں گے تو پرواز کریں گے۔ عجیب بامعرفت بہن تھی، دونوں بھائی لڑتے لڑتے ایک میمنے پر، ایک میسرے پر، ایک مرتبہ ایک بھائی ذرا سا فرات کے نزدیک گیا، دوسرے بھائی نے رکابوں پر زور دیا، بھائی کو آواز دی، اے بھیا ارے فرات کا پانی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ بھیا ماں نے وصیت کی تھی اس طرف نہ جانا، بامعرفت جملہ کیا کہا تھا؟ اے بچوں تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، حملہ کرو گے فوجیں بھاگیں گی، سامنے فرات موجیں مار رہی ہوگی، اے میرے بچوں میرے جگر کے ٹکڑوں خبردار، اصغر پیاسا ہے۔ سلامت رہو، یہی حق ہے پرسے کا، اس لیے کہ اسے پرسہ دے رہے ہو جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ اور ایک منزل عزیزوں وہ بھی آئی کہ جہاں پہ سر سعد کی آواز گونجی، کتنا چاہتی ہے یہ بہن جس نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھیج دیا۔ اور عزیزوں بس وہی انداز پرانا حربہ، ان سے ایسے مقابلہ نہیں ہوگا، چاروں طرف سے گھیر لو۔ عزیزوں زینب کے 2 چاند ارے بادلوں میں گر گئے، اب جو زخموں پہ زخم لگے، اب جو تلواریں چلی سنبھلا نہ گیا، آواز دی مولا مدد کے لیے آئیے۔ ایک مرتبہ حسین کی آواز گونجی، اے ابو الفضل عباس چلو، عباس کو لیا۔ وہ ایک جملہ عزیزو نفسیاتی اگر چوٹ لگے تو یا زینب کہہ کے رونا۔ اگر کوئی ایسا ہو جس نے کسی کو فنون جنگ سکھائے ہوں، تلوار چلانا سکھایا ہو، کسی نے بتایا ہو کہ کیسے جنگ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہی شخص مجبور ہو کہ جسے سکھایا ہے اس کی لاش کو اٹھائے، تو وہ جانتا ہے جوانوں محمد کی لاشوں کو اٹھایا ہوگا تو سمجھ گئے ہوں گے ارے ظالموں نے کیسے مارا اور کہاں کہاں مارا۔ عزیزوں دونوں جنازوں کو لے کے آئے، پہنچے درے خیمہ پر، پہنچے لاشوں کو رکھا، فضا کی آواز آئی، اے شہزادی آپ کے بچے آ گئے۔ اب میں نے مقتل میں نہیں پڑھا، علامہ جوادی نے لکھا زینب نے فوراً کہا کیوں آئے بچے میرے؟ میں نے انہیں مرنے کے لیے بھیجا تھا، واپس آنے کے لیے نہیں۔ ہاتھوں کو جوڑ لیا، ارے شہزادی آ کے دیکھو تو ارے خلہو لہانا خون میں ڈوبے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کہیں لاش آئی ہے اور 2 لاشیں زینب نہیں آئی۔ یہ کون زینب ہے؟ جب علی اکبر کی لاش گری ہے عزیزو تو علماء نے بیان کیا حسین بعد میں پہنچے ہیں، زینب پہلے پہنچ گئی۔ میں کہوں گا اے بی بی، علی اکبر کڑیل جوان کی لاش پر اپنے بھائی سے پہلے پہنچ گئی، آپ کے بچے خون میں ڈوبے ہوئے آئے، آپ نہیں دکھتی۔ سوچ رہا تھا کیا ہوا؟ آیت اللہ اشتہاردی نے لکھا وجہ یہ تھی بامعرفت بہن تھی، اس لیے نہیں آئی کہ زینب نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو میرے 2 بھائی میرے دونوں بچوں کو لے کے آ رہے ہیں، میری نظر پر نظر پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو
کہ حسین کو احساس شرمندگی ہو کہ بہن کی وجہ سے میری کمائی کہ میری وجہ سے بہن کی کمائی لٹ گئی. بس زینب نہیں آئی. اب اس کے بعد ابھی تو میں نے ختم کر دیا, بس 2 جملے سن لو, 2-4 جملے, 1-2 منٹ کی زحمت اور ہے. زینب نے گریہ نہیں کیا بلکہ ملتا ہے دونوں جنازوں کے درمیان مصلی کو بچھا دیا, سر کو سجدے میں رکھا, پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے. اب اس کے بعد واقعہ کربلا آگے بڑھتا رہا. زینب اسیر ہو گئی کوفہ سے شام, لیکن کہیں پر اپنے بچوں کا گریہ نہیں. اور ایک جگہ تو بڑی قیامت ہو گئی جب سارے اہل حرم نے بڑھ کے اپنے سروں کو لے لیا. ام فروہ نے قاسم کا سر لیا, ام لیلہ نے علی اکبر کا سر لیا, ام لیلہ نے علی اکبر کا, ام رباب نے علی اصغر کا. ارے ہر ایک سر کو ہر ایک بی بی نے لے لیا. قمر بنی ہاشم کے سر کو ام کلثوم نے لے لیا. 2 سر رکھے تھے اور سارے سروں کو بیویاں اپنے کلیجے سے لگائے ہوئے گریہ کر رہی تھی. کسی نے زینب کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اڈیل دیا ہو جیسے. کسی نے, ایک بیوی نے دوسری سے کہا کہ ہر ایک بیوی اپنے اپنے وارثوں کے سروں کو لے کے گریہ کر رہی ہے. 2 چاند سے چہرے رکھے ہوئے ہیں. اللہ نہ کرے ان کی ماں زندہ ہو, اللہ نہ کرے ان کی ماں زندہ ہو. یہ چاند سے چہرے داغ کیسے؟ شاید تڑپ کے زینب نے کہا ہو ارے ماں ہوں لیکن کیسے روؤں, اگر میں روؤں گی رباب کا سہارا کون بنے گا, ام لیلہ کا سہارا کون بنے گا, ام فروہ کا سہارا. تاریخ حیران ہے, ایک ماں اگر خراش لگ جاتی ہے بچے کے چہرے پر تڑپ جاتی ہے, اسے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. ارے یہ کیسی ماں ہے, اپنے بچوں پر نہیں روتی. میں سوچ رہا تھا ایک ہی بات, ازادار و گریہ کے ساتھ سنو, ایک ہی بات سمجھ میں آئی, اور وہ یہ کہ زینب کو حسین نے قافلے کا امین بنایا تھا. زینب امانت دار قافلہ حسینی. اے زینب میں تو چلا جاؤں گا, سجاد تمہارے حوالے, زینب تمہارے, یہ سکینہ تمہارے حوالے, زینب ام فروہ تمہارے حوالے, ام لیلہ تمہارے حوالے. اب زینب کو جب یہ امانتیں دی تھی تو زینب اگر گریہ کرے گی تو اہل حرم کا سہارا کون بنے گا, رباب کا سہارا کون بنے گا, سکینہ کو کون سمجھائے گا, ام لیلہ کو کون سمجھائے گا. یہی وجہ تھی کہ جب تک یہ امانتیں رہیں زینب نے گریہ نہیں کیا. عزیزو بآواز بلند گریہ کرنا, آخری جملے ہیں, یہ سوچ کے گریہ کرنا کہ اس مجلس میں ایک کوک جلی ماں موجود ہے اور اس ماں کے بچوں پر گریہ کر رہے ہو جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. تو جب تک یہ ذمہ داریاں تھیں, ذمہ داریوں کا ایک باندھ تھا زینب کے سینے پر جو ممتا کے سیلاب کو روکے ہوئے تھا. اے بھیا تم نے ذمہ داریاں دی ہیں تو زینب ذمہ داریوں کو نبھائے گی, اپنی ممتا پر باندھ دے گی ذمہ داریوں کا. لیکن جب یہ ذمہ داریاں تمام ہو گئیں, زینب کو رہائی ملی, زینب مدینے پہنچی, اب کوئی ذمہ داری نہ تھی, اب زینب تھی اور ممتا کا ایک سیلاب تھا جو ٹھہرا ہوا موجیں مار رہا تھا. ایک مرتبہ نانا کے مدینے کو دیکھا, ارے نانا کے مزار کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو آئے, اے نانا, ارے زینب آ گئی, ماں کی لحد پہ گئی, حسین کا خون بھرا کرتا رکھا, اماں ارے بھیا شہید ہو گیا, یہ خون بھرا کرتا لے کے. اب اس کے بعد ساری ذمہ داریاں ادا کر دی. ایک مرتبہ لرزتے ہوئے قدم اپنے گھر پہ پہنچی, 2 ننھے مصلیوں کو دیکھا, اب ممتا کا سیلاب, آواز
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما، میرے مالک ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ جو حضرات بھی اس فرش اعضا پر حاضر ہیں ان کی دینی دنیاوی حاجات کو اپنی بارگاہ میں برلا۔ جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں توفیق حج و زیارت نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا سید الشہداء کی زیارت کے ساتھ ساتھ توفیق دے کہ ہم دمشق میں حضرت صدیقہ طاہرہ کی بیٹی جناب ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام علیہ کی زیارت پر بھی جا سکیں۔ پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا دشمنوں سے اسلام کو محفوظ فرما۔ پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا جہان مظلومیت کی نصرت و حمایت فرما، جہان ظلم و ستم کو نست و نابود فرما۔ رہبر انقلاب اسلامی کو طول عمر عنایت فرما، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو طول عمر عنایت فرما۔ مراجع کرام علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔